معزز صاحب حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستانی عوام کو جمہوریت کے ثمرات ان تک دہلیز تک پہنچانے کا نسخہ کیمیا لے کر آئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی ساری جدوجہد اس سارے سیاسی جدوجہد کا مقصد پاکستان کی عوام کو پاکستان کی جمہوریت کے ثمرات سے مستفید کرنا ہے۔ ہماری ساری سیاسی جدوجہد پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اس منزل تک پاکستان کو پہنچانا ہے۔ آج ہم اپنا ایک سیاسی منشور، انتخابی منشور، مینیفیسٹو کی شکل میں اپنے سارے خواب کو، اپنے سارے خیالات کو ہم نے اس میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کے علم میں سچائی یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پیارا پاکستان ایک کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے۔ یہ بحران سیاسی بھی ہے، انتظامی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، عدالتی اور معاشرتی طور پہ بھی۔ یہ بحران سارے مل کر ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کر چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ غیر معمولی صورتحال غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان تمام بحران کا حل ایک ایسا شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی، عوام دوست، پاکستان کی عوام کے خاطر، پاکستان کی عوام کے ذریعے، پاکستان کی عوام کے لیے قائم جمہوریت کے ذریعے ممکن ہے۔ میں سب سے پہلے ایک سیاسی حل کی جانب آپ کی توجہ مسکون کرانا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان 50 سالوں میں پاکستان کے آئین نے پاکستان کی عوام کے حقوق کی اس طرح تحفظ نہیں کیا۔ نہ وہ ہماری حفاظت کر سکا، نہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکا۔ اور 50 سال بعد، بدلتے ہوئے حالات کے بعد، اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ کچھ بنیادی ترامیم اس آئین میں کر دی جائیں۔ پچھلی تمام ترامیم حکمرانوں نے اپنے لیے کی تھی، اپنے لیے، حقوق کے لیے، اپنے ہاتھ میں اختیار لینے کے لیے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان میں نئے انتخابات ہوں گے، لیکن یہ بھی سچائی کہ یہ نئے انتخابات ایک انتہائی کشیدہ، انتہائی منقسم، بد اعتمادی اور محاذ آرائی لی ہوئی صورتحال میں ہو رہے ہیں۔ ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں، گو کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے۔
جو تمام مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہے. اور ان 3 ترامیم میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہے. اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے. یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو، کیونکہ ان کا براہ راست تعلق 3rd tier آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم 3rd tier آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کی آئین میں 3rd tier آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہوں، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے. یہ کیسی ہمارے یہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے. ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک 3rd tier آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہوں. میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. خالد بھائی نے بنیادی خد و خال آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس تاریخ گفتگو کو اگر ایک جملے میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختیار سب کے لیے، پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے، اور سب کے سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے، ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں. اور صرف یہ گفتگو اور بات نہیں ہے، آج کا یہ ڈاکومنٹ یہ نہیں بتا رہا صرف مسائل کیا ہیں، یہ ڈاکومنٹ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس مسائل کو حل کیسے کریں گے. ہم نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں، اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، رابطہ کمیٹی ہے، پوری ٹیم بنی تھی، اور اس پہ ہفتوں کی، اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے، درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے، فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے. اور اس کا یہ نتیجہ ہے، اس میں بہت سارے ماہرین کا انپٹ ہے، اس کے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس حوالے سے تمام چیزوں کی اس کی جو ہے وہ اس کے اندر خد و خال ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ہم اس نتیجے پہ پاکستان کے حالات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا. اور صرف مسئلہ بتا کے اس ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا، بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے. اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے، ہمارے سندھی بھائی رہے، لیکن آج کونسلر ہونی چاہیے، جیلر نہیں. آپ ایک ہی طرح کے تجربے کر رہے ہیں اور ایک ہی طرح کے نتائج حاصل ہو رہے ہیں. یہ آخری موقع ہے، پوری دنیا تبدیل ہو رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے.
صرف وہ نہیں بدلا جس نے بدلنے کا خود کو ارادہ بھی نہ رکھا ہو، اور جو قوم اور افراد و فرد خود کو بدلنے کا ارادہ بھی نہ رکھتے ہو تو ان کو بدلنے کا خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا۔ ہم نے آپ کو پاکستان کی مقدر کو بدلنے کا نسخہ پیش کر دیا۔ خدا کے لیے اس کو ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہ سمجھیں، پاکستان کی عوام کی امانت ہے یہ ڈاکومنٹ، ان کی عوام کی ان کی امنگوں کا یہ ترجمان ہے یہ ڈاکومنٹ۔ میں دنیا میں ہمارے دانشور پہلے یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ملک ترقی نہیں کرتا، خطہ ترقی کرتا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے ہمارا خطہ ترقی کر رہا ہے، ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آنے والے 30-35 سالوں میں دنیا اتنی تیزی سے تبدیل ہونے والی ہے کہ جن میں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ ہوئی وہ irrelevant ہو جائیں گے۔ اس پوری دنیا میں 1 ارب لوگوں کے irrelevant ہونے کا خطرہ ہے۔ ہمارے خطے میں 2 آبادی کے جو جائنٹس تھے وہ اب ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں، ان کی غربت 50% اور 40% تھی، اب 1% اور 15% ہے۔ انہوں نے کئی کروڑ 30-40 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت سے باہر نکالا ہے، یعنی انہوں نے اپنی آبادی کو لائبلٹی نہیں بنایا، ایسٹ بنایا ہے۔ آپ کی 60% آبادی جوان ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کی جانب دیکھیں، ان کو موقع دیں۔ ہم کراچی میں بیٹھ کے بھی خاص طور پہ کراچی والوں کے لیے وہ پریشان ہیں کہ لوگ بچے باہر جا رہے ہیں، نوجوان باہر جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ جناب ہمارا برین یہاں پر ڈرین ہو رہا ہے، برین کو ٹرین ہونے دیں، ڈرین نہیں ہو رہا، باہر جا کے وہ ٹرین ہو رہا ہے، ٹرین ہو کر آپ کے پاس آئے گا تو ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، جدید دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں، تعلیم یافتہ دنیا دیکھ کے آ رہے ہیں، مہذب معاشرہ دیکھ کے آ رہے ہیں، جو پاکستان کو سکھا سکتے ہیں، آپ ان کو لینے میں تیار نہیں ہیں۔ آپ نے پاکستان سے واپس آنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ آج کا یہ نسخہ پورے پاکستان کو اختیار دلانے کے لیے، اختیار سب کے لیے، اعتبار سب کے لیے، علم سب کے لیے، انصاف سب کے لیے، خوشحالی سب کے لیے۔ اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، بس ایم ایم کیو کے پاس سیاسی جدوجہد کا ایک نیا تازہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت پاکستان کی عوام کی خوشحالی کے اس نسخے پر ہم سے بات کرے گی تو ہم بات کریں گے۔ ہم حکومت بنانے کے لیے نہیں، پاکستان کی عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے ہر سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ جناب عالی، یہاں پر آپ نے سب کو برابر کا وفادار اور سب کو برابر کا حقدار نہیں سمجھا۔ آپ نے یہ صنعت السوائل کی ٹرمینالوجی آزاد کی ہے۔ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور پاکستان بنایا ہے، اور جنہوں نے 2 بار ہجرت کی ہے، ان میں سے جو لوگ پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے، جوڑے رکھنے کے لیے جنہوں نے قربانی دی تھی، آج وہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں بنگلہ دیش میں اپنی ایسی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جس کا تصور نہیں ہے۔ اور وہ بنگالی ہمارے بھائی جنہوں نے اس موقع پر بھی پاکستان کو آپٹ کیا تھا، آپ ان کو غیر ملکی کہنا کسی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ آپ ان کو پاکستان کی شہریت، پاکستان کا شناختی کارڈ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ بہرحال یہ ملک ہمارے اجداد نے ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنایا تھا، حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا دیا ہے۔ ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھیں جو اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلتا ہو۔ یہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت مغربی پاکستان کی آبادی 2 کروڑ تھی شاید، آج 24-25 کروڑ ہے۔ پہلے بھی 4 صوبے تھے جو انگریز بنا کے گئے تھے، لسانی بنیادوں پر، آج بھی ہیں۔ ہمارے لیے کوئی ہمیں نہیں، پاکستان کی عوام کے لیے سوچئے۔ ہم نے اگر کسی کو اس صوبے کے نام سے شکایت ہے تو جناب پہلا مرحلہ پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک مضبوط بلدیاتی نظام تو دیجئے۔ اگر 10 سال میں یہ بلدیاتی نظام آپ نے اگر اپنے ثمرات سے عام پاکستانیوں کو مستفید کرے گا تو ایسی آوازیں بھی لگنی بند ہو جائیں گی، اجنبیت کی دیواریں گر جائیں گی۔ ہم نے پھر اللہ کا شکر ہے ہم ایک ایسے نئے اور تازہ ایک متحد، منظم، متحرک اور فوکس ایم کیو ایم پاکستان کو دستیاب ہے۔ ایم کیو ایم بھی آپ کے لیے ایک موقع ہے، اس موقع سے بھی کوئی بھی مت کھوئیے گا۔ پاکستان کو پہلے بھی بہت سارے موقع ملے ہیں، ہم نے اس وقت بھی پاکستان کو یاد دلایا۔ ہزاریہ تبدیل ہونے والا ہے، میلینیم تبدیل ہونے والا ہے، دنیا میں
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का काम निकलेगा, अपने लोगों को ट्रेन कीजिए, आपने नहीं करने दिया। जब ये मौका मिला कि एक कॉल सेंटर का दौर शुरू होने वाला था, आपने नहीं इसलिए करने दिया कि शायद कराची के लोगों का एक्सेंट ज़्यादा अच्छा है और तरक्की सबसे पहले ये आएगी। याद रखिए, तरक्की जब तक सर झुका के कराची में दाखिल नहीं होगी, पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पाएगी। आप सबकी आमद का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू में भी बन रहा है और तैयार है, वो भी देर हो रही थी। प्रेस ब्रीफिंग तो उर्दू में की है, ये भी उर्दू में दे देंगे। अच्छा, ये तो अब मैनुअल भी देना, ये आपने आपको दे दिया कैसे, और एक पूरा इस पे अमल दरामद का भी हमारा पूरा एक तैयारी है हमारी मौजूद। ये नुस्खा कीमिया है। पाकिस्तान तब्दील होना चाहता है, जागीरदाराना निज़ाम से जेन्युइन जमहूरियत की जानिब जाना चाहता है। पाकिस्तान अगर दफाई रियासत से फलाई रियासत की तरफ जाना चाहता है तो ये मुमकिन है। ये जावेद हनीफ भाई ने बनाया है और बड़ा कमाल की चीज़ तैयार की है। आज तो है ना, बस तो खत्म हो गई ना बात। जी जी ठीक है, जी कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। ये आपका 7 सीटें साथ रही हैं। 7 सीटों ने वो करके दिखाया, 24 सीटें नहीं करा सकी थी। 7 सीटों ने 75 लाख, ये मुत्तहदा पाकिस्तान ने, मुत्तहिद पाकिस्तान MQM ने 75 लाख लापता कराची हाइट्स को बरामद करके दिखाया है। 75 लाख आबादी को। जी जनाब, ये बहुत ही गैर आम बात कर रहे हैं। हमने उनको कहा है ये तरमीम है, इस पे आपको बात करनी है तो हम आपसे बात करते हैं। वो तैयार है, इस पे बात हो जाएगी। ये सीटों का मसला क्या है, वैसे बता दूं आपको, सीट एडजस्टमेंट में MQM सिर्फ देती है, लेती नहीं है। किसी को हमसे मांग ही रहे हैं ना, कोई हमें दे भी रहा है कि हम वोट भी दे रहे हैं, सीटें भी दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको कौन सी कुर्बानी चाहिए यार। हो गई यार बात, हो गई बात, हो गई जवाब। नहीं हो गया, नहीं कर दी ना बात आपने। आपने क्या सवाल? एक भाई, आपने सवाल कर लिया ना, हम जिस चीज़ के मुनासिब समझेंगे दे देंगे जवाब। दे दी हमने, अपनी सारी गुफ्तगू अपनी कारकर्दगी बताई आपको, ठीक है, उसी में से निकालें। जी देखिए, ये 75 साल की कारकर्दगी के बाद सामने रख के ही हम फैसला करेंगे। सॉरी, ये 15 साल की कारकर्दगी को सामने रख के ही हम फैसला करेंगे। इसके इम्कानात मेरे नहीं ख्याल के मौजूद। अभी ये डॉक्यूमेंट है इत्तेहाद करने का। अच्छा, वैसे ये है, ये डॉक्यूमेंट जो इस पे बात करेगा उससे इत्तेहाद होगा, उसके साथ इत्तेहाद होगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये हमारी कोई ख्वाहिश थोड़ी थी, पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अगर आगे चल के ज़रूरत कायम रहती है इसके बाद तो फिर बात की जा सकती है। मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत आनी चाहिए, उसका नुस्खा हम बता रहे हैं। बाकी तो पाकिस्तान में हर नुस्खे इस्तेमाल हो चुके हैं जनाब। 2/3 की मेजॉरिटी वाली हुकूमतें भी आई हैं और अपनी मुद्दतें पूरी नहीं कर सकी हैं, और मखलूत हुकूमतें भी आई हैं जो कुछ सम्राट इसके आवाम तक नहीं पहुँच सकी। बहुत गैर अहम बात है। अहम बात यह है कि आपकी तमाम सियासी जमातें ये बताएँ कि पाकिस्तान की आवाम की दहलीज तक सारी सहूलतें जो उनको दस्तियाब हैं वो कैसे पहुँचाएँगे।
چل ہم نے پاکستان بھی دے دیا, آزادی بھی دے دی ہے, اور چیزیں بھی دیں گے, دینے کے لیے آئے.